زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا، زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا، ہر موڑ پہ زینب کو بچاتی رہی فضا، ہر موڑ پہ زینب کو بچاتی رہی فضا، اور شبیر کی بیٹی ہو یا بیٹی ہو نبی کی، شبیر کی بیٹی ہو یا بیٹی ہو نبی کی، ہر عمر کی زہرا کو بچاتی رہی فضا، زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، تو ہجرت کی شب حضور کے ہجرت کی شب حضور کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ہے تو کوثر پہ بھی علی، تو ہر جالی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لائے جو شاہرن سے وفا کی نشانیاں، کیا کہنا لائے جو شاہرن سے وفا کی نشانیاں، پیاسے صغیر ماش کو علم سے لپاٹ گئے، اور زینب تیری ردا کی حفاظت کرے گا کون، عباس کے تو ہاتھ بھی دریا پہ کاٹ گئے، لائے
आवाज बुलंद नारे साहब اللهم صل على محمد وآل محمد रन में आकर सकीना पुकारी, घर चलो भाई मेहंदी लगाऊं। रन में आकर सकीना पुकारी, घर चलो भाई मेहंदी बने कासिम बहन तुम पे वारी, घर चलो भाई मेहंदी लगा। कैसी शादी कयामत ये आई, होए दुल्हा दुल्हन में जुदाई। अरे नेगी अपना में लेने न पाई, घर चलो भाई मेहंदी लगा। रन में आकर सकीना पुकारी, घर चलो भाई मेहंदी लगा। भाई क्या जल्द घर से सिधारे, रस्म पूरे हुए ना हमारे। भाई क्या जल्द घर से सिधारे, रस्म पूरे हुए ना हमारे। अरे मुंतजिर में बराती तुम्हारे, घर चलो भाई मेहंदी लगा। रन में आकर सकीना पुकारी, घर चलो भाई मेहंदी लगा। जोड़ा शादी का तन में नया है, सो वो जख्मों से पुरज़े हुआ है। जोड़ा शादी का तन में नया है, सो वो जख्मों से पुरज़े हुआ है। अरे खून सब दस्त पा में लगा है, घर चलो भाई मेहंदी लगा। रन में आकर सकीना पुकारी, घर चलो भाई मेहंदी लगा। बर में शादी के रंगी कबा है, सर पे फूलों का सेहरा बंधा है। बर में शादी के रंगी कबा है, सर पे फूलों का सेहरा बंधा है। अरे चांद सा मुँह लहू में भरा है, घर चलो भाई मेहंदी लगा। रन
رن میں آ کر سکینہ پکارے گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں خالی مسند پڑی ہے جو گھر میں خاک دلہن ڈالی ہے سر میں ارے خالی مسند پڑی ہے جو گھر میں خاک دلہن ڈالی ہے سر میں ارے شور و ماتم کا ہے بیروبر میں گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں رن میں آ کر سکینہ پکاری بابا جو بننا
اللہ کیا محب یتیمی کی رات ہے، اللہ کیا محب یتیمی کی رات ہے، ویران یتیمی کے لیے سب کائنات ہے، دنیا تو خیر سب کے لیے بے ثبات ہے، بابا نہ ہو تو موت سے بدتر حیات ہے، تم جس کا سلام سے گھٹے اس سے پوچھئے، اور جس کا شفیق باپ چھوٹے اس سے پوچھئے، جس کا شفیق باپ چھوٹے اس سے پوچھئے، پوچھے کوئی سکینہ سے اس واردات کو، کیوں کر گزار ہائے یتیمی کی رات کو، دیتے ہیں گھڑکیاں جو عدو بات بات کو، روتی ہے یہ یاد کر کے شاہ کائنات کو، سوتی ہے اور نہ قلب کو تسکین ہوتی ہے، گودی میں ماں کی ہچکیاں لے لے کے روتی ہے، گودی میں ماں کی ہچکیاں لے لے کے روتی ہے، آتا ہے یاد عشق بہانا یتیم کا، رو رو کے ہائے سب کو رلانا یتیم کا، بابا کو در پہ ڈھونڈنے جانا یتیم کا، دربانی کی وہ گھڑکیاں کھانا یتیم کا، تو کر لگی تو سہم کے گرنا اندھیرے میں، ارے بابا کو اپنے ڈھونڈنے پھرنا اندھیرے میں، بابا کو اپنے ڈھونڈنے پھرنا اندھیرے میں، کہتی ہے مجھ کو چھوڑ کے بابا کہاں گئے، کہتی ہے مجھ کو چھوڑ کے بابا کہاں گئے، ڈھونڈوں نکل کے تم کو میں کس جہاں کہاں گئے، ڈھونڈوں نکل کے تم کو میں کس جہاں کہاں گئے، کس طرح تم کو پائے سکینہ کہاں گئے، امو کدھر ہے اور میرے بھیا کہاں گئے، کوئی خبر سنا دے مجھے میرے بابا کی، اور کہہ دے سکینہ روتی ہے فرقت آپ کی، کہہ دے سکینہ روتی ہے فرقت میں آپ کی، اللہ کیا محب
جب داغ بے کسی نہ سکی نہ اٹھا سکی، جب داغ بے کسی نہ سکی نہ اٹھا سکی، اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کے کھا سکی، سن کم تا دکھ بہت نہ برداشت لا سکی، روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کے، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی، گر آہ کی تو شمر پکارا خاموش ہو، اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو، کہ شدت آتش پکاری کے پانی دو، کہ یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیاس کو، سوئی جو آنسو پوچھ کے چشم پر آپ سے، ارے ہائے ہائے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب سے، ہائے ہائے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب سے، ارے دل میں سما گیا تھا جو شمرے لائی کا ڈر، سونے میں کاپ کاپ یہ کہتے تھے رات بھر، فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر، آتا ہے ابن سعد چھپو جا کے میں کدھر، آتا ہے ابن سعد چھپو جا کے میں کدھر، زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے، ارے سجاد بھائی دیکھو یہ خولے گھڑکتا ہے، سجاد بھائی دیکھو یہ خولے گھڑکتا ہے، ارے جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی، دکھتے جو کان شاہ ہدا کو پکارتی، آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی، ارے جینے سے تنگ ہو کے قضا کو پکارتی، جینے سے تنگ ہو کے قضا کو پکارتی، کہتی تھی نا چچانا امام امم رہے، ارے رولوانے کو ادو رہے رونے کو ہم رہے، رولوانے کو ادو رہے رونے کو ہم رہے، چپتی تو چپتی بولتی جو تھی ڈری ہوئی، وہاں شمرو آیا تن میں ادھر تھر تھری ہوئی، تھی آہ بات بات میں لب پر دھری ہوئی، گردن کے ریشماں لہو سے بھری ہوئی، گردن کے ریشماں لہو سے بھری ہوئی، دم رکنے لگتا تھا تو رسن کھول دیتے تھے، ارے باہر جو شمر بولتا تو باندھ لیتے تھے، باہر جو شمر بولتا تو باندھ لیتے تھے، ارے حال شب وفات سکینہ ہے یادگار، گویا کہ اپنی مرگ تھی بے
رس پہ آشکار ملتی تھی شام سے وہ گلے سب کے بار بار ماں کی بلائیں لیتی تھی وہ ماں کے غم کے ساتھ تسلیم کو پھوپھی کی کبھی سر جھکاتے تھے ارے تھی بے خطا پہ سب سے خطا بخشواتی تھی بے خطا پہ سب سے خطا بخشواتی تھی ارے کبرا سے چھپ کے کبھی کرتی تھی بیان کل ایک جگہ میں جاؤں گی اس گھر سے مہمان رو کر وہ پوچھتی تھی کہو تو کہاں کہاں ارے دروازے میں تو قفل ہے گردن میرے سمان دروازے میں تو قفل ہے گردن میرے سمان یہ کہتی تھی کہ قفل لگا ہے تو کیا ہوا ارے زندہ ہے بند روزہ رضوان کھلا ہوا زندہ ہے بند روزہ رضوان کھلا ہوا زندہ سے کہتی تھی یہ کبھی وہ اسیر غم ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کا میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دم بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچشم نام بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچشم نام ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں ارے اماں لٹو گی آج کی شب قید خانے میں اماں لٹو گی آج کی شب قید خانے میں ارے بانو پکارے لٹ تو چکی اب لٹوں گی کیا بی بی نا نام لٹنے کا لو تم پہ میں فدا گوہر چھینے تماچے لگے کان شک ہوا لٹنے سے میرے بی بی کا پر دل نہیں بھرا لٹنے سے میرے بی بی کا پر دل نہیں بھرا زینب کے پشتنوں کے سینہ سے فگار ہے پر میرے پیارے لٹنے کے امیدوار ہے پر میرے پیارے لٹنے کے امیدوار ہے اب کیا لٹو گی مال نہیں زر نہیں رہا ارے اکبر نہیں رہا علی اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا ہاتھوں میرے شمع بند زیور نہیں رہا ہاتھوں میرے شمع بند زیور نہیں رہا دولت ہے کون سی جسے زندہ میں کھوں گے ارے رونا تھا جس کو رو چکے اب کس کو روں گے رونا تھا جس کو رو چکے اب کس کو روں گے ارے کبرا ہے اور تم ہو یہ سجاد ناتواں گر یہ بچے تو نام ہے ورنہ ہوں بے نشان وہ بولی سب رہیں گے سلامت پہ ہم کہاں ماں نے کہا خدا نہ کرے ایسا کی نہ جان ماں نے کہا خدا نہ کرے ایسا کی نہ جان یہ عرض دیکھ لوں گی جو پچھلے کو ہوئے گا ارے بابا کے رونے والے کو سب کن بروئے گا بابا کے رونے والے کو سب کن بروئے گا اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میں
से सब कुन बाहोर जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा जन्नत को हम रवा हो मदीने को अकरबा जन्नत को हम रवा हो मदीने को अकरबा अरे गुल हो सकीना लेके बला सबके मर गए अरे हैदर की पोती मुश्किल आसान कर गए हैदर की पोती मुश्किल आसान कर गए जब दागे बेकसी ना فاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام ومولانا وسكلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال سبحان القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صلوات بن محمد عزیزان محترم عزاداران سید الشہداء کربلا دعائے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ آیت بہت مشہور اور معروف آیت ہے مسلسل میں 3 روز سے اور آج چوتھی مرتبہ اس آیت کو پڑھ رہا ہوں اور یہ آیت نازل ہوئی ولایت علی کے لیے کہ رسول پہنچا دو اس پیغام کو جو ہم نے تم پر واجب قرار دیا نہ پہنچایا تو سمجھنا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا تم نے کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا یہ آیت آئی ہے ولایت علی کے لیے اور رسول نے تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد یہ پیغام پہنچایا اور پہنچانے کے بعد سب کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو جو علی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا جو بولے بھی اور دکھایا بھی کہ یہ علی ہے اور اس کے لیے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا اس لیے علی کو اٹھایا اور بلند کیا جو دیکھ نہ سکے وہ میری آواز سن لے اور جو سن نہ سکے وہ علی کو دیکھ لے جو سن نہ سکے وہ علی کو دیکھ لے ایک مرتبہ سلمان نے کہا یا علی اگر کسی کو تیری فضیلت سمجھ میں نہ آئے تو یا علی اگر کسی کو تیری فضیلت سمجھ میں نہ آئے تو علی نے کہا سلمان ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے یا علی اگر کسی کو تیری فضیلت سمجھ میں نہ آئے تو کہا کہ سلمان ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے اور اسلام کا قانون یہ ہے تمام اعمال قبول جب ہوتے ہیں جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اس پر تمام
اعمال جب رائج کر دیے جاتے ہیں، جب کیے جاتے ہیں، جب انسان بالغ ہوتا ہے، اب پہلے علی کی فضیلت کو سمجھو اور پھر اس کے بعد بالغ ہونے کا اپنے پاس رسید رکھو، پھر سمجھنا ہمارے سجدے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ارے واہ واہ واہ، صلوات پڑھے محمد وال آگے حیدری آواز بلند سلوان محمد آل محمد۔ یا علی، اگر کوئی تیری فضیلت نہ سمجھے تو کہا سلمان ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے، جسموں سے بالغ ہونا اور ہے، عقلوں سے بالغ ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھے نا محمد وآل جسموں سے بالغ ہونا اور ہے، عقلوں سے بالغ ہونا اور ہے۔ دیکھیں میں ایک واقعہ سناؤں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا۔ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری صحابی رسول ہے، کہا رسول نے کہا کہ اے جابر تم میرے 5ویں فرزند کو دیکھو گے، یعنی امام محمد باقر کو دیکھو گے، تم ان کو صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تم ان کو میرا سلام کہہ دینا، تم ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ جب جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری 5ویں امام کے زمانے میں تھے تو انہوں نے سلام کہا رسول کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ کسی کے ذہن پہ زنگ نہیں لگتا، کسی کو ہزیان نہیں ہوتا۔ ارے جب رسول کے صحابی کا حافظہ اتنا مضبوط ہے تو رسول کا حافظہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوان محمد آل محمد۔ ارے جب جابر کا اتنا حافظہ تیز ہے تو رسول کا کتنا ہوگا۔ اور جب شیطان نے نبیوں کو بہکانا چاہا، کہا کہ اسماعیل میں نے تیرے باپ کو بہکانا چاہا، تیرے باپ کو بہکانا چاہا، وہ تو نبی ہے لیکن وہ نہیں بہکے، تیری ماں کو بہکایا وہ نہیں بہکے۔ اب جب وہ رسول کو بہکانے لگے، نبی کو بہکانے لگے تو نبی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان نے کہا تیرے باپ نے پہچان لیا الگ بات ہے، تیری ماں نے پہچان لیا الگ بات ہے، لیکن تو نے کیسے پہچانا؟ تو اسماعیل نے کہا ارے جو نبی کی عقل پر شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوان محمد آل محمد۔ جو نبی کی شک، جو نبی کے سوچ پر عقل پر شک کرے وہ شیطان ہو سکتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ حافظہ اتنا مضبوط ہے، میری بات کہنے سے پہلے جو میں چاہ رہا تھا کہہ دوں، لیکن ماشاءاللہ سے عزاداروں نے اور دعائیں جناب فاطمہ زہرا نے ضرور کیا۔ میں نے کہا تھا کہ غدیر میں علی کو مولا یوں نہیں بنایا بلکہ یوں بنایا، جب بھی علی کی بات آئے تو یوں نہ اٹھایا کرو، یوں اٹھایا کرو، یا حیدری، یا حیدری۔ اب صحابی کی بات ہو رہی ہے تو سنیے، جناب سلمان اور علی ایک رستے سے گزر رہے ہیں، اور جب گزر رہے ہیں تو سلمان سے کہا اے سلمان میں کہیں جا رہا ہوں، تم میرا یہاں پر کھڑے رہ کر انتظار کرنا، تم یہاں پر کھڑے رہو۔ اور ایک خط کو کھینچ دیا، کہا سلمان اس خط کو پار نہ کرنا، جب تک علی نہ آ جائے اس خط کو پار نہ کرنا۔ سلمان نے کہا اچھا میرے مولا، خط کو پار نہیں کروں گا۔ مولا چلے گئے، جانے کے بعد تاریخ کہتی ہے بہت دیر گزر گئی، مولا نہیں آئے، بہت ٹائم لگ گیا، مولا نہیں آئے۔ سلمان پریشان ہونے لگے،
सलमान परेशान होने लगे, सलमान परेशान होने लगे कि अली अब तक आए नहीं, मौला अब तक आए नहीं, अमीर अब तक आए नहीं, इमामुल मुत्तकीन आए नहीं, मैं अब परेशान हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। इमाम ने कहा सलमान खत को पार न करना, सलमान खत को पार न करना। लेकिन सलमान परेशान हो रहे हैं, इमाम नहीं आए, अली नहीं आए, अमीर नहीं आए, तो क्या कहा, सलमान सोचने लगे कि मैं क्या करूं, खत को पार कर दूं या यहाँ पर खड़ा रहूं, खत को पार कर दूं या यहाँ पर खड़ा रहूं। सलमान ने कहा खत को पार करूं या खड़ा रहूं। इताअत इमाम कह रही है सलमान खड़े रहो, इताअत इमाम कह रही है सलमान खड़े रहो, लेकिन मवद्दत इमाम कह रही है सलमान खत को पार कर दो। मोहब्बत कह रही है सलमान खत को पार कर दो। मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ, अली के लिए, अहले बैत के लिए मोहब्बत का लफ्ज न इस्तेमाल किया करो, क्योंकि मोहब्बत में नफरत की गुंजाइश है, मवद्दत में नफरत की नफरत, मोहब्बत में नफरत की गुंजाइश है, मवद्दत में नफरत की गुंजाइश नहीं है। इमाम की इताअत ये कह रही है कि खत को पार न किया जाए, लेकिन मवद्दत का तकादा ये है कि खत को पार कर दिया जाए, खत को पार कर दिया जाए। लेकिन तारीख कहती है सलमान खत को पार कर दिया, सलमान आगे बढ़े, बढ़ने के बाद देखा, सलमान ने देखा कि अली ने जमीन में गड्ढे किए हुए हैं और उनमें अपना सर दिया हुआ है और जमीन से बातें कर रहे हैं। अली जमीन से बातें कर रहे हैं। सलमान को देखा और देखने के बाद कहा, अली ने कहा सलमान तुम्हें कहा था पार न करना, खत को पार न करना। सलमान ने दस्तदब को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा मौला मैं परेशान हो रहा था, मैं परेशान हो रहा था, आपसे माफी चाहूंगा, मैं खत को पार करके आ गया। तो सलमान ने कहा मौला माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात बता दीजिए। कहा सलमान पूछो क्या बात है। मौला ये बताइए आप जमीन से क्या बातें कर रहे थे, जमीन से क्या बातें कर रहे थे। अली ने कहा सलमान छोड़ो, अली ने कहा सलमान छोड़ दो। सलमान ने कहा नहीं नहीं मौला बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। सलमान से कहा, अली ने सलमान सुनो, अली जमीन में अपने राज दफन कर रहा था, अली जमीन में अपने राज दफन कर रहा था। सलमान ने कहा अच्छा मौला। तो मौला ने कहा सलमान अगर अली जमीन में अपने राज दफन न करे तो जमीन दाना नहीं ला सकते। अगर अली इसमें अपने राज दफन न करे तो जमीन दाना नहीं उगा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी मालूम है दाना उगाने के लिए पानी का बहुत होना जरूरी है, जरूरी होना बहुत है। अब जमीन में अगर अली अपने राज दफन न करे तो जमीन दाना नहीं उगा सकती। अब जमीन पर करम है बाप और बेटे का, जमीन पर करम है बाप और बेटे का। अगर अली अपने राज जमीन में दफन न करे तो जमीन दाना नहीं उगा सकती। और यौम आशूरा अगर हुसैन असगर का खून आसमान पर फेंक देते तो एक कतरा आप जमीन की तरफ ना आता। सलावत पे मोहम्मद अगर अली इसमें अपने राज दफन न करे तो जमीन दाना नहीं उगा सकती। और दाना उगाने के लिए सबसे चीज जो होती है, जरूरी चीज होती है, वो है पानी। अगर यौम आशूरा हुसैन असगर का खून आसमान पर डाल देते तो एक कतरे आब जमीन की तरफ ना आता। अली मुसल्ला इबादत पे बैठे हैं और बैठने के बाद अली ने कहा, मुसल्ला इबादत से उठे और उठने के बाद कहा अपने बेटों से कि अली आज चाहता है कि जाकर दुश्मनाने इस्लाम को ये बताया जाए कि अली जंग में जब आता है, मैं चाहता हूं आज मेरा कोई बेटा दुश्मने इस्लाम से जाके जंग करे और उनको ये बताए अली छोटा हो या बड़ा, अली अली होता है। अली छोटा हो या बड़ा, अली अली होता है। अब अली की यह बात कहनी थी, ये बात अली ने कही।
औलाद अली में सब परेशान होने लगे। होने के बाद देखिए परेशानी वो वाली नहीं है, इमाम के यहाँ परेशानी नहीं पाई जाती। अब सब ये सोचने लगे कि मैदान में हम जाएं, सब आगे बढ़े। और बढ़ने के बाद तारीख कहती है कि जब अली ने कहा आज मेरा दिल चाहता है कि मेरा कोई बेटा मैदान में जाकर दुश्मनाने इस्लाम से जंग करे, तो सारे बेटे आगे बढ़े, हसन और हुसैन भी बढ़े। तो अली ने कहा बेटो मैंने ऐलान किया मेरा कोई बेटा जंग करे, तुमने ऐलान सुना है समझा नहीं? अरे तुम तो मुबाहिला से रसूल के बेटे हो चुके हो, तुम तो मुबाहिले वाले दिन से रसूल के बेटे हो चुके हो। तारीख कहती है जाफर इब्न अली आगे बढ़े और इब्न अली आगे बढ़े। बढ़ने के बाद अली ने कहा बताओ ये 1.5 लाख का लश्कर है, तुम्हें इन्हें खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा और क्या क्या चाहिए? तारीख कहती है और इब्न अली ने कहा बाबा मुझे 1,500 का लश्कर चाहिए, आपकी तलवार चाहिए और आपका घोड़ा चाहिए। अली ने कहा लश्कर भी दिया, तलवार भी दी, घोड़ा भी दिया, बता वक्त कितना लगेगा, वक्त कितना लगेगा? तारीख कहती है और ने कहा बाबा आप फजर की नमाज पढ़ा चुके, आप ईशा की नमाज पढ़ाकर तस्बीह रखेंगे नहीं, आपका बेटा जमात में शामिल हो जाएगा। अली ने कांधों को पकड़ा, पेशानी पे बोसा दिया और कहा बेटा तेरी हिम्मत को मेरा सलाम, लेकिन मगरिब को देर है, अली को जल्दी है। बेटा तेरी हिम्मत को सलाम, मगर मगरिब को देर है, अली को जल्दी है। तारीख कहती है जाफर इब्न अली आगे बढ़े। जाफर ने कहा बाबा इन्होंने 1.5 लाख का लश्कर मांगा, आप मुझे 1,000 का लश्कर दीजिए, अपनी तलवार दीजिए, अपना घोड़ा दीजिए। अली ने कहा 1,000 का लश्कर दिया, अपनी तलवार दी, अपना घोड़ा दिया, बता टाइम कितना लगेगा, वक्त कितना लगेगा? जाफर ने कहा आप ईशा फजर की नमाज पढ़ा चुके, जैसे आपको जल्दी है आप जोहर की नमाज खत्म नहीं करेंगे, आपका बेटा आ जाएगा, फतह पाकर आ जाएगा। अली ने कहा जोहर को बहुत देर है, अली को जल्दी है, जोहर को बहुत टाइम है, अली को जल्दी है। तारीख कहती है सब अली के बेटे कदम पीछे हटा रहे थे, अब्बास कदम सब बेटे कदम पीछे हटा रहे थे, गाजी आगे बढ़ा रहे थे। गाजी को देखा, अली ने गाजी को देखने के बाद कहा गाजी तू बता तुझे क्या क्या चाहिए और कितना टाइम लगेगा? गाजी ने कहा बाबा न तेरी तलवार चाहिए, न तेरा घोड़ा चाहिए, न तेरा लश्कर चाहिए, न तेरा तलवार चाहिए, न तेरा घोड़ा चाहिए, न तेरी तलवार चाहिए, न तेरा लश्कर चाहिए। तो अली ने कहा फिर क्या चाहिए? कहा इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की। अली ने कहा बेटा वक्त बता कितना लगेगा? अब्बास ने कहा मैं लश्कर में जाकर मैमना को मैसरा से, मैसरा को मैमना से पहले दुश्मन की गर्दन हवा में उड़ाऊंगा, जमीन में गिरने से पहले आखिर की गर्दन हवा में न उड़ा दूं तो मुझे एक नारा खास है, एक नारा खास है, ज़ैनब की जान से नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवार। अगर तेरे पहले दुश्मन की गर्दन जमीन पर गिरने से पहले आखिर की गर्दन हवा में न उड़ा दूं तो मुझे अब्बास न कहना। अली ने अब्बास को घोड़े पे सवार किया और करने के बाद जब अब्बास का घोड़ा हवा के दोष पर हवा हुआ, अब्बास का घोड़ा हवा के दोष पर हवा हुआ, होने के बाद अब्बास का घोड़ा जैसे ही चला, अली ये मंजर देख रहे थे, अली ये मंजर देख रहे थे।
बगैर पलकों को झपकाए हुए ये अली मंजर देख रहे हैं। तारीख कहती है सामने मालिक आ गए, अली ने बाजुओं से पकड़ा, मालिक को साइड में किया। मालिक ने कहा मौला क्या हुआ? अली ने कहा मालिक आज मत छोड़ो, आज न कुछ कहो। कहा मौला मुझसे क्या गलती हो गई? अली ने कहा मुस्कुरा कर कहा मालिक आज तक अली ने अपने आप को आज तक अली ने अपने आप को मैदान में जाते हुए नहीं देखा। अब्बास मैदान में गए और जाने के बाद अब्बास जैसे ही मैदान में गए, अरब का दस्तूर था, अरब का कानून था कि जब ये किसी से जंग किया करते थे तो अपने हम पल्ला से किया करते थे। अगर कबीले वाला छोटा है तो ये जंग नहीं करते थे, लड़ा नहीं करते थे, जंग नहीं किया करते थे। अरब का कानून था, जब भी कोई मैदान में आता था वो अपना शजरा सुनाया करता था, अपना तारुफ कराया करता था, अपना इंटरव्यू दिया करता था, अपने बारे में बताया करता था और एक आधा कान नहीं सुनता था, लाखों का मजमा सुनता था। अरब का दस्तूर था, जब भी कोई मैदान में आता था तो अपने बारे में बताता था, मैं बड़ा कबीले का हूँ, मैं फला कबीले का हूँ, मेरे दादा का नाम ये है, मेरे परदादा का नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरा बाप का यह नाम ये है, मेरे नाना का नाम ये है, अपने बारे में सुनाया करता था। इंसाफ से बताओ, और मेरी कौम इशारे बहुत जानती है। अब समझो हर बंदा लड़ने से नहीं करता था, अपने शजरा हर बंदा लड़ने से नहीं डरता था, अपना शजरा बताने से डरता था। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, हम सबका मौला, अब्बास का मौला, हसनैन का मौला, ज़ैनब का बाबा, मन कुंतो मौला। जरा जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, नारे हैदरी। दो मिसरे आपकी सलामती के लिए पढ़ता हूँ उस्ताद रईस साहब के। सहाबियत का अली से मुकाबला कैसा, जमीन जमीन है मियां, आसमान जमीन जमीन है मियां, आसमान थोड़ी है। हर बंदा लड़ने से नहीं डरता था, अपना शजरा बताने से डरता था। और कसम है इस मिंबर की, अली ने जितनी भी जंगें लड़ी जाकर कहा करता था और देख क्या ना, मैं अली इब्ने अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। सलवात पे मोहम्मद कुछ पढ़ू या मसाइब शुरू। सलवात पे मोहम्मद तारीख कहती है, आइए करबला में तारीख कहती है 6 मुहर्रम को उमर साद के पास इब्न ज़ियाद का खत आया और आने के बाद उसने लिखा कि मुझे हुसैन के खैमे गिन के बता कितने हैं, मुझे हुसैन के खैमे गिन के बता कितने हैं। उमर साद ने खत को पढ़ा और खत को पढ़ने के बाद लिखा, हमारे पास जानवर बहुत मोटे ताजे हैं और हमारे पास जानवर सभी हैं, फकत वो उमर है। खत को भेज दिया। तारीख कहती है फिर इब्न ज़ियाद का 7 मुहर्रम को खत आया। आने के बाद उसने लिखा, मुझे हुसैन के खैमे गिन के बता कितने खैमे हैं। हमारे साथ ने खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा, हमने फौज मंगा ली है, हमारे पास फौज बहुत है, फकत वो उमर। खत को भेज दिया। तारीख कहती है फिर 8 मुहर्रम को दोबारा खत आया और खत आने के बाद उमर ने पढ़ा, मुझे हुसैन के खैमे गिन के बता कितने खैमे हैं। तारीख कहती है उमर साथ ने लिखा, हमने अपने नेज़ों को जहर में बुझा रखा है और हमने अपने खंजर निकाल रखे हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, फकत वो उमर। फिर तारीख कहती है 9 मुहर्रम को खत आया इब्न ज़ियाद का, मुझे हुसैन के खैमे गिन के बता कितने हैं। उमर साथ ने खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा,
ہم کچھ دیر بعد حسین کو گھیر کر مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ فقط وہ عمر۔ پھر ابن زیاد نے 9 محرم کو دوبارہ خط بھیجا اور لکھا میں تجھے تیری سیٹ سے ہٹا دوں گا، تیرے عہدے سے ہٹا دوں گا۔ عمر سعد نے خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا ارے کس کی ماں نے اتنا خالی دودھ پلایا؟ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی ماں نے اتنا خالص دودھ پلایا؟ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے خیمے کی طرف آنکھ اٹھا لے۔ صلوات پڑھے محمد بس عزیزان، عباس وہ ہستی ہے، جملہ آپ کو سنا ہوا ہے، سن لیجئے دوبارہ۔ ہر انسان کے چہرے پہ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 9 لاکھ کی آنکھوں پہ، شکلوں پر، چہروں پر کتنی آنکھیں ہوئی؟ 18 لاکھ۔ جو 18 لاکھ کی آنکھوں میں سے نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں۔ جو 18 لاکھ کی آنکھوں میں سے نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں۔ جب عباس کربلا میں جا رہے تھے تو حسین نے کہا تھا عباس تم جا رہے ہو، جو آنکھیں چین سے سویا کرتی تھی اب وہ جاگا کرے گی، اور جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی وہ چین سے سویا کرے گی۔ اب وہ آنکھیں چین سے سویا کرے گی۔ آج جناب سکینہ کی شہادت کی شب ہے، اور جناب سکینہ کو جناب ابوالفضل العباس سے بہت ڈھارس تھی۔ صرف اکیلی بیوی سکینہ نہیں تھی بلکہ تمام بیویوں کو عباس سے بہت ڈھارس تھی۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ، لوٹا ہوا قافلہ زندان میں رکھا گیا تو ہمیں ایسی زندان میں رکھا گیا جس کے اوپر چھت نہیں تھی، دن کو دھوپ آیا کرتی تھی، رات کو اوس پڑا کرتی تھی۔ ہمیں ایسی زندان میں رکھا گیا، ہمیں ایسی زندان میں رکھا گیا۔ عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے ایک کتاب آئی فاطمہ سے فاطمہ تک، فاطمہ سے فاطمہ تک۔ بہت یہ مارکیٹ میں جب کتاب آئی عربی میں تھی، عربی میں بھی نام فاطمہ سے فاطمہ تک تھا، اردو میں بھی وہی نام رکھا گیا۔ تاریخ کہتی ہے دنیا میں 2 فاطمہ گزری، ایک نبی کی بیٹی فاطمہ، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو آپ کی آوازوں پر رحم نازل کرے۔ تاریخ میں 2 فاطمہ گزری، ایک نبی کی بیٹی اور ایک حسین کی بیٹی۔ تاریخ کہتی ہے دونوں کا مقدر ایک سا تھا، دونوں کا مقدر ایک سا تھا۔ بابا کے شہید ہونے کے بعد، بابا کے مرنے کے بعد نہ فاطمہ بنت محمد کو رونے دیا، جب حسین شہید ہو گئے نہ فاطمہ بنت سکینہ، فاطمہ بنت حسین کو رونے دیا گیا، نہ سکینہ کو رونے دیا۔ دونوں کی قسمت ایک جیسی تھی، دونوں کی قسمت ایک جیسی تھی، لیکن کتاب لکھنے والا ایک بات لکھتا ہے دونوں کی قسمت کہیں پر ایک جیسی نہیں تھی۔ کیسے نہیں تھی کہ ایک 18 سال میں جا کر ضعیفہ ہوئی، ایک 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی، ایک 18 سال کی عمر میں جا کر ضعیفہ ہوئی، ایک 4 سال کی عمر میں جا کر ضعیفہ ہوئی۔ جب ذاکر اس جملے کو پڑھ رہا تھا تو پڑھنے کے بعد تاریخ کہتی ہے جب یہ جملہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد نیچے سے ایک مومن نے آواز دی مولانا ایک اور فرق تھا، آپ کو معلوم ہے وہ فرق کیا تھا؟ وہ فرق یہ تھا ارے ایک کے گھر پر جا کر مارا گیا، ایک کو بلا کر مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں ہمارے جد پر ایسے گریا کرا کرو ارے جیسے کوئی ضعیفہ اپنے جوان بیٹے پر گریا کرتی ہے۔ جیسے
وہ جوان بیٹے پر گریا کرتی ہے. تاریخ کہتی ہے ایک ذاکر جب حسین کے جناب امام حسین کی وکالت کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے, جب وہ جیل میں لے جائے جا رہے تھے, وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے قتل کیا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا بھائی تم نے قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا مولانا بس ہو گیا, غلطی سے ہو گیا. کہا نہیں بتائیے قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے اس کا قتل اس لیے کیا, ارے جب وہ مجھے گالی دے رہا تھا تو میری بچی سن رہی تھی, میری بیٹی سن رہی تھی, غربت حسین کی سکینہ دیکھ رہی تھی, اور ظالم حسین کے رخساروں پر تماچے لگا رہا تھا. حسین کہہ رہا تھا اے ظالم, ارے میری بچی میری طرف دیکھ رہی ہے, میری طرف دیکھ رہی ہے. اجرکم اللہ خیر الجزا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ لوٹا ہوا قافلہ بازار میں لایا گیا, میرے میں ہمت نہیں ہے کہ پورے مصائب پڑھ سکوں, لیکن عزیزان محترم صرف اس مصائب کو پڑھنے کے لیے میرا دل پارا پارا ہو جایا کرتا ہے. تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ لوٹا ہوا قافلہ ایک بازار میں کھڑا کیا گیا تو سکینہ جناب زینب سے کہہ رہی تھی اماں بہت پیاس لگ رہی ہے, اماں بہت پیاس لگ رہی ہے. تاریخ کہتی ہے ایک مومنہ نے سنا اور سننے کے بعد اپنے کنیز کو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اس بچی کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کر دو, جاؤ اس بچی کو دے آؤ. تاریخ کہتی ہے کنیز گئی اور جانے کے بعد شہزادی کے پاس گئی, اور جانے کے بعد کہنے لگی اے بی بی یہ کھانا اور پینا میری شہزادی نے بھیجا ہے اس بچی کے لیے. تو شہزادی فرماتی ہے, بیوی فرماتی ہے ہم سادات ہم صدقہ نہیں لیتے, ہم سادات ہے صدقہ نہیں لیتے. تاریخ کہتی ہے ہم سادات ہے صدقہ نہیں لیتے. وہ کنیز دوبارہ گئی, اس نے کہا بی بی, وہ بی بی ایسے کہہ رہی ہے ہم صدقہ نہیں لیتے. اس نے کہا نہیں جا کے کہو میں صدقہ نہیں دے رہی ہوں, میں نے سنا ہے یتیم بچوں کی بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے, یتیم بچوں کی بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے. ارے اس بچی سے کہو میرے حق میں دعا کر دے, میرے حق میں دعا کر دے. بی بی زینب نے کہا بی بی بتائیے آپ کی کیا دعا ہے؟ میری دعا یہ ہے, سارے مسائل چھوڑ کے عزیزان محترم کہا میری پہلی دعا یہ ہے ارے میرا شوہر وطن سے دور گیا ہے, میں چاہتی ہوں یہ بچی دعا کرے میرا شوہر خیریت سے وطن میں لوٹ آئے. ارے سکینہ نے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا اور کہا پاننے والے تجھے واسطہ غریب حسین کا, ارے اس کا شوہر خیریت سے وطن میں لوٹ آئے. اللہ اکبر, اس کا شوہر وطن میں خیریت سے لوٹ آئے. پھر کہتی ہے کہ تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے, وہ کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے ارے یہ بچی ایسے دعا کرے ارے جیسے یہ یتیم ہوئے میرے بچے یتیم نہ ہو. پوچھا دیجیے حسین کو اس کی بیٹی کا. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو. ارے سکینہ نے چلے ہوئے دامن کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اے پاننے والے تجھے واسطہ حسین کی یتیمی کا, تجھے واسطہ سکینہ کا. ارے جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہو, ارے جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہو. تاریخ کہتی ہے اس نے تیسری دعا کہا کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں. زینب نے وطن کا نام سنا, اپنا محلہ بنی ہاشم یاد آ گیا ہوگا. ارے زینب کو اپنا برا بھلا ہوا گھر یاد آ گیا ہوگا. تاریخ کہتی ہے زینب نے کہا تو مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں مدینہ اس لیے جانا چاہتی ہوں میرے وہاں آقا رہتے ہیں, آقا زادی رہتی ہے, حسین رہتے ہیں, میرے آقا حسین رہتے ہیں, میری شہزادی رہتی ہے. زینب نے کہا اچھا تو مدینہ جانا چاہتی ہے ان کی زیارت کے لیے, لیکن ایک بات بتا اگر کیا تو انہیں بازار میں دیکھ لے گی کیا پہچان لے گی؟ بیوی نے کہا رے بیوی خاموش ہو جاؤ, ارے پاک گھرانہ اس شرابیوں کے ہجوم میں کیا کرے گا؟
یہاں پر کیا کرے گا؟ ارے زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا اور کہا اے بی بی ارے پہچان میں زینب، ارے وہ کیسے نہ تھا حسین کا ساتھ۔ تو تاریخ کرتے بی بی نے کہا ارے بی بی اے زینب یہ بتاؤ کہ عباس نہیں تھے جو حسین کو قتل کر دیا گیا؟ زینب نے کہا اے بی بی ایسے نہ کہو، ارے وہ لوگ اتنا تھا میرا بھائی عباس۔ ارے بی بی نے سنا بے ہوش ہو گئی، میں نے دستے دب کو جوڑا، میں نے کہا بی بی تو نے سنا تو بے ہوش ہو گئی؟ ارے زینب کے دل سے پوچھ، ارے 70 قدم سے حسین کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے شیر میرے ماں جائے کو کا جنت ہے۔ ارے میری ماں نے بڑی محنتوں سے چکی چلا چلا کر حسین کو پالا۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے سکینہ 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 ہائے سکینہ۔ جب امام حسین کا لاشا مقتل میں پڑا ہوا تھا، اب بی بی سکینہ کو جب بابا کا سینہ نہیں ملا تو وہ مقتل کی اور جا کر کے اپنے بابا سے کیا بیان کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ سنسان بن رات اٹھتا ہوا دھواں، نکلی پدر کو ڈھونڈنے ننھی سی کی جان، ارے دامن جلا ہوا تھا کالوں سے خورما، ٹوٹا تھا کمسنی میں مصائب کا آسنا، کہتی ہوئی وہ ٹھوکرے لاشوں کے درمیان، کہتی تھی بابا ہو کہاں، ارے کلاش بول اٹھی میری بیٹی میں ہوں یہاں، لے کر اسی صدا کے سہارے پہنچ گئی، روتے ہوئے نشے دکھیا پہنچ گئی، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں،
बेसर जो को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। मकतल में लाश पाके जब सरकटी मिली, थी उम्र 4 साल की बाती तड़प गई। बेटी जब अपने बाप को पहचान ना सकी, आवाज़िया बाकी यतीमा ने रोक दी। लाशा गरीबा का बोला नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जब अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। लिखा है रावियों ने वो मंजर बड़ा अजीब, जंगल वो काली रात वो गुर्बत वो गम नसीब। आवाज सुन के बाप की पहुंची है जब करीब, हालत पे दर्द देख के रोई बहुत गरीब। बेटी के साथ तो रोया नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जब अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। आगे बढ़ी हुसैन की मजलूम गमज़दा, तीरों से जिस्म बाप का देखा बरा हुआ। घबरा के तीर जिस्म से करने लगी जुदा, कम सिन की कोई थी नाश से निकल पड़ा। पाया न जब हुसैन का सीना नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जब अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। खाली न पाए जिसमें तीरों से कोई जा, करने लगी तवाफ बाबा की लाश का। मायूस हो के पाए बाकी वो गमज़दा, रुखसार अपने बाप का तलवों पे रख दिया। लेकर पैदल के पाँव का बोझा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। अपने पितर की लाश पे लेके सिसकियां, वो अपना दर्द बाप से करने लगी बयां। रुख पर बनी पिसाब जो जालिम की उंगलियां, बच्ची ने जब दिखाया तमाचे को वो निशा, जख्मी बदन
वतन हुसैन का तड़पा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जब अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, फिर कहने लगी रो रो के यतीमा बाबा, मेरे बालों को सितमगार ने पकड़ा बाबा, मर्दान मैंने मुझे ऐसा तमाचा बाबा, छा गया मेरी निगाहों में अंधेरा बाबा, कहती थी मैं यतीम हूँ मुझ पर नवार करे, की मन्नत बहुत की जरा इंतजार करे, मैं दे रही थी मेरे को बंदी उतार करे, जीने है बेरहम ने मगर मुझको मार करे, ये दर्द जब बेदर को सुनाया नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेदर जब अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, जो हाथ सर पे रोज फिराते थे शायदी, उस हाथ के करीब चबाई वो लाश थी, अपने बेदर के हाथ में जिस दम रखी जबी, उस दम हिली यतीमों के पैरों तले जमीन, जिन उंगलियों के हाथों देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, वारिस लिखेगा कौन यतीमा की बेकसी, लाशे शहे ज़मन से वो जिस दम जुदा हुई, लगता ताब जिए कि न बच्ची हुसैन की, जाने लगी नशे से जब शाह की लाडली, बाबा को अपने छोड़ के तन्हा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जब अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे मेरी लाडली उठ जा, कैद से रिहाई है, मेरी लाडली उठ जा, कैद से रिहाई है, आए कैद खाने खाने में कैसी नींद आई है, मेरी लाडली उठ जा, कैसे रिहाई है, मेरी लाडली उठ जा, कैसे रिहाई है, याद करके बाबा को तू हमें रुलाती थी, तू
میں رلاتی تھی عشق اپنی آنکھوں سے آئے تو بہاتی تھی آئے تو بہاتی تھی آئے تو بہاتی تھی اپنی بیتی عابد کو اس طرح سناتی تھی اس طرح سناتی تھی اس طرح سناتی تھی آئے قید خانے میں آئے قید خانے میں آئے قید خانے میں اداس جائی ہے تیری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے تیری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے وہ کہانی اصغر آئے کہہ کے روتی تھی آئے کہہ کے روتی تھی آئے کہہ کے روتی تھی یاد کر کے اموں کو رات بھر نہ سوتی تھی رات بھر نہ سوتی تھی رات بھر نہ سوتی تھی آپ کی جدائی میں اپنی جان کھوتی تھی اپنی جان کھوتی تھی اپنی جان کھوتی تھی موت تیرے لینے کو موت تیرے لینے کو موت تیرے لینے کو سر جھکائے آئی ہے تیری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے تیری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے آئے بابا کہہ کر کس طرح بجاتے تھے کس طرح بجاتے تھے کس طرح بجاتے تھے روتے روتے زندہ میں ہائے سر پڑھاتے تھے ہائے سر پڑھاتے تھے ہائے سر پڑھاتے تھے رات کے اندھیرے میں ماں سے جال کاٹے تھے ماں سے جال کاٹے تھے ماں سے جال کاٹے تھے قید کی صحبت سے قید کی صحبت سے قید کی صحبت سے اب نجات پائی ہے تیری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے میری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے اب سکینہ عابد کو سامنے نہ پاتی تھی سامنے نہ پاتی تھی سامنے نہ پاتی تھی آ کے در پہ زندہ تھے آئے
گھڑیاں رونے میں بتاتی تھی، رونے میں بتاتی تھی، رونے میں بتاتی تھی، بھائیوں میں اب باقی، بھائیوں میں اب باقی، بھائیوں میں اب باقی ایک ہی تو بھائی ہے، تیری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے، تیری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے، یہ لٹے ہوئے قیدی جب مدینے جائیں گے، جب مدینے جائیں گے، جب مدینے جائیں گے، کربلا میں جا کے یہ اشک غم بہائیں گے، اشک غم بہائیں گے، اشک غم بہائیں گے، ساتھ میں سکینہ کو آئے وہ نہ پائیں گے، آئے وہ نہ پائیں گے، آئے وہ نہ پائیں گے، اب اکیلی زندہ میں، اب اکیلی زندہ میں، اب اکیلی زندہ میں شہ کی ایک جائی ہے، تیری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے، تیری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، ایھا المدفون بالجدوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوال فی یوم الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسعن اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔